سنہری جھیل کے کنارے ایک چھوٹا مگر دلکش گاؤں تھا۔ گاؤں میں مٹی کے گھر تھے جن کی دیواروں پر ہاتھ کی بنی خوبصورت کیلی گرافی اور پھولوں کے دیہی ڈیزائن تھے۔ گھر کے باہر مٹی کے چولہے اور شام کو جلتے دیے ماحول کو روشن کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں رہتی تھی سفینہ۔ وہ ہمیشہ روایتی شلوار قمیض اور دوپٹہ پہنتی۔ رنگ ہمیشہ ہلکے مگر خوشنما ہوتے تھے۔ اس کے چہرے پر ایسی سادگی اور نور تھا کہ لوگ ہمیشہ کہتے، یہ لڑکی تو خود بھی پھول جیسی ہے۔ سفینہ کے گھر کے پیچھے بہت بڑا باغ تھا۔ باغ کے پاس ایک چھوٹی سی لکڑی کی باڑ اور پھولوں سے بنایا گیا قدرتی گیٹ تھا۔ جب دروازہ کھلتا تو یوں لگتا جیسے دنیا ہی بدل گئی ہو۔ اس باغ میں ہر طرح کے پھول تھے، سرخ گلاب، سفید چنبیلی، گلابی ڈیزی، نیلا کنول، جامنی لیونڈر، زرد نرگس، نارنجی گیندا۔ یہ سارے پھول اس باغ میں موجود تھے جن کی دیکھ بھال سفینہ خود کرتی۔ باغ کے بیچ میں لکڑی کا ایک جھولا تھا جس پر بیٹھ کر سفینہ پھولوں کو پانی دیتی اور درود پڑھتی اور ان سے باتیں کرتی تھی۔ لوگ کہتے تھے اس کے ہاتھ میں شفا ہے، جو پودا بھی مر جائے وہ اسے زندہ کر دیتی ہے۔ سفینہ کو شہرت تب نہیں ملی جب اس نے پھول اگائے، بلکہ جب اس نے باغ کے دروازے سب کے لیے کھول دیے۔ وہ گاؤں کی عورتوں اور بچیوں کو بلاتی اور کہتی، پھول صرف دیکھنے کے لیے نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہیں، ان میں علاج بھی ہے، خوشی بھی اور امید بھی۔ وہ سب کو باغبانی سکھاتی تھی، پودا کیسے لگایا جاتا ہے، کون سا پھول کتنے سورج میں اگتا ہے، کون سا پھول کتنے پانی میں اگتا ہے اور بیماری والے پودے کو کیسے بچایا جائے۔ وہ سب کو سکھاتی۔ چھوٹے بچوں کو وہ گاجر کا جوس اور پھولوں کی چائے دیتی۔ بوڑھوں کے لیے باغ میں لکڑی کی آرام دہ بیٹھکیں بنواتی۔ عورتوں کو پھولوں کے گجرے اور ہینا بنانا سکھاتی۔ جلد ہی گاؤں کی عورتیں اپنے گجرے شہر میں بیچنے لگیں اور سب کا روزگار چلنے لگا۔ ایک دن شہر کے نرسری والے اور فوٹوگرافر گاؤں میں آئے۔ انہوں نے باغ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ سفینہ نے انہیں خوشبو سے بھرے گجرے، پھولوں کا سرما اور قدرتی تیل بنا کر دیا۔ یہ چیزیں شہر میں بہت جلد مشہور ہو گئیں۔ سفینہ نے کبھی پیسے نہیں مانگے، بس اتنا کہا، اگر آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آئی ہے تو میرا باغ کامیاب ہے۔ اب باغ صرف پھولوں کا نہیں بلکہ امید، علاج، خوشی اور محبت کی جگہ بن گیا تھا۔ عورتوں نے فولڈنگ سٹال لگائے، لڑکیوں نے پھولوں سے کارز ڈیزائن کرنے کا کام شروع کیا، بچوں نے سورج مکھی کے بیج بیچ کر اپنی جیب خرچی بنائی۔ باغ میں بوڑھے پڑھائی کرنے لگے کیونکہ باغ میں بہت سکون تھا۔ سفینہ ہر شام جھیل کے کنارے بیٹھ کر کہتی، پھول اگانا آسان ہے، اصل کام خوشیاں اگانا ہے۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے، خوشبو پھول کی نہیں، نیت کی ہوتی ہے۔ کمال وہ نہیں جو کمائے، کمال وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ علم چھپانے سے نہیں بلکہ بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ نیکی پھیلاؤ، قدرت خود تمہارے دروازے کھول دے گی۔